الاول العلم المنافی للجہل، کہا کہ علم ہونا، لا الہ الا اللہ کے تعلق سے علم ہونا ضروری ہے۔ اس چیز کا علم، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ہوگا، اس کے ارکان کو سمجھنا ہوگا، اس کے تقاضے، صرف لا الہ الا اللہ کہنا مطلوب نہیں ہے ہم سے۔ اگر یہی بات ہوتی تو کفار مکہ اور کیا کہتے ہیں جو منافقین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ لوگ تو یہ کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود وہ منافق رہے جن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کلمہ تو پڑھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس کے تعلق سے علم ہونا چاہیے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ کی علم ہو، جو کہ جہالت کا اپوزٹ ہے۔ آدمی ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اس کلمے کے معنی سے جاہل نہ ہو، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے مفہوم کو جاننا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول، کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، فَاعْلَمْ پہلے جانو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ یہ بات آپ پہلے جانیں، کیونکہ پچھلے درس میں بات آئی تھی لا الہ الا اللہ کے معنی کے حوالے سے بہت طرح سے معنی کیا جاتا ہے اس کا، لیکن اس کا جو سب سے صحیح اور ایک ہی معنی ہے، جو صحیح معنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی نام سے اپنی بخاری، صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، کہا باب العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل، بات کرنا یا کوئی کام کرنا، اس سے پہلے آدمی کو سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ صرف شریعت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیاوی امور میں بھی اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے سیکھتا ہے۔ دکاندار کوئی مٹھائی کی دکان کھولے اور وہ مٹھائی کے بارے میں نہ جانے، وہ دکان کیسے چلائے گا؟ ایک میکینک اگر جب تک وہ سیکھے نہیں تب تک وہ میکینک کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی معاملے جس طرح ہیں، شریعت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ظاہر ایک آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے آئے گا اور اللہ ہی کو نہ پہچانے، اللہ ہی کے بارے میں نہیں جانے تو عبادت کیا کرے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جس زمانے کو ہم اور آپ زمانے جاہلیت بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن جو علم ہونا چاہیے تھا، جو علم ان کی برائیوں کا خاتمہ کر دیتا، وہ علم ان کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلی آیت جو نازل کی کیا کہا؟ یہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کو پہچانو اور اسی کے نام سے پڑھو۔ تو کہا کہ دنیاوی معاملات ہو یا شرعی معاملات ہو، علم ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، اس کلمے کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تبھی کوئی آدمی کوئی کام کر سکتا ہے اور اس کا کام مکمل ہو سکتا ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو علم ہے نا، علم یہ تمام خیر کو جمع کیا ہوا ہے، تمام خیر کا جو مجموعہ ہے وہ علم ہے، کیونکہ علم کے بغیر آدمی کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، چاہے دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، شرعی کام ہو، نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد کہا کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو جاننا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دلیل مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا، اس کے اندر کہا کہ وقال تعالی ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، کہا کہ ولا يملك الذين يدعون کہ من دونه، کہا کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں
جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. یدعونا کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا. اس کا ایک معنی دعا کرنا، ایک معنی عبادت. دو معنی ہیں دعا کے. یہاں پر مراد کیا ہے؟ عبادت کرنا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہا کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں یا جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، شفاعت کی ملکیت نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے نا کفار مشرکین کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قبر والے کے پاس جا کے ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان سے وسیلہ مانگتے ہیں. یہی بات کفار مکہ میں کہتے تھے، جس کی تصویر اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کھینچی. کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کیا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بس تقرب حاصل کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. یہ کفار مکہ بھی کہتے تھے اور آج کے قبر پرست بھی کہتے ہیں. وہ کافر کہہ رہے ہیں، آج کے قبر پرست مسلمان کہتے ہیں. یہ انصاف نہیں. اور چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے، لیکن دونوں کے یہاں اشکال نہیں تھا، بلکہ بسا اوقات جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں ان کا شرک پہلے کے زمانے کے مشرکوں سے خطرناک ہے. کیونکہ پہلے کے مشرکین خوشحالی میں شرک کرتے تھے، لیکن جب دور میں پھنستے تھے کسی مصیبت میں تو اللہ کو پکارتے تھے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کہ جب کشتی پھنس جاتی ان کی تو اللہ کو پکارتے تھے. لیکن آج مصیبت ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں یا علی کو پکارتا ہے. کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی کسی بابا کو پکارتا ہے، کوئی کسی قبر والے کو پکارتا ہے. تو یہ ہے آج کے مشرکوں کا ان کی حالت. کہا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ کام نہیں ہے، شفاعت کی ملکیت نہیں رکھتے ہیں. الا من شہد بالحق. مگر شفاعت کی ملکیت یا اس کی اجازت کسے ملے گی؟ جس نے حق کی گواہی دی. حق کی گواہی دی. اور آگے آپ دیکھیں ومعنى شہد بالحق، حق کی گواہی دینے کا مطلب کہا اے شہد بلا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی. لا الہ الا اللہ کی جس نے گواہی دی، اسی کو شفاعت کرنے کا بھی موقع ملے گا، اللہ اجازت دے گا، اور اس کے لیے شفاعت بھی کی جائے گی اگر وہ لا الہ الا اللہ کا پابند ہے. تو اس کے فضائل میں سے یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک، یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کو شفاعت نصیب ہوگی آخرت میں اور قیامت میں. دیکھیے یہاں پہ کہا کہ جس نے حق کی گواہی دی. گواہی ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کی گواہی دیتے ہیں، رسول کی گواہی دیتے ہیں. گواہی ان چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک علم. ایک آدمی کہیں بھی گواہ بن کر کے پیش ہو، اگر وہ معاملہ میٹر کو نہیں جانے گا تو کیا گواہی دے گا؟ یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اور اسے معلوم نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. وہ گواہی کیسے ہوگی؟ اسے معلوم نہیں کہ رسول کے گواہی سے کیا کیا لازم آتا ہے، اسے معلوم نہیں. میرے بھائیوں، اس لیے گواہی کی سب سے پہلی چیز علم کا ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کی گواہی قابل قبول ہوگی. دوسری چیز گواہی زبان سے ادا ہو. گواہی زبان سے ادا ہو. اور تیسری چیز کہا کہ گواہی جو دے رہے نا، جو زبان میں ہے آپ کی بات وہی دل میں بھی ہو، ورنہ پھر منافق ہو جائے گا نا. کیونکہ دل میں جو بات ہے وہ زبان میں نہیں ہے، یا زبان میں جو بات ہے وہ دل میں نہیں ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے. لہذا زبان سے آپ گواہی دے رہے ہیں کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں. دل میں بھی اس کا یقین ہو کہ آپ سچے دل سے گواہی دے رہے ہیں. تین چیز ہوئی. چوتھی چیز شہادت، جو گواہی دے رہے ہیں اس کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنا ہوگا.
آپ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہی ہمارا معبود ہے، کتنی عبادت کرتے ہیں اور کتنی عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ غیروں کی بھی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ شہادت کا معنی نہیں ہے، گواہی دے رہے ہیں اس کی وحدانیت کی، عبادت اسی کی ہوگی، گواہی دے رہے ہیں رسول کی رسالت کی، اطاعت رسول کی ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی، تب جا کر ہماری یہ گواہی قابل قبول ہوگی۔ ان میں سے کوئی، ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہم ہٹا دیتے ہیں وہ گواہی اللہ کے یہاں ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ مثال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقوں کے بارے میں کیا کہا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ منافق آئیں گے اور کہیں گے کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، واللہ یعلم، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، یہ منافق بھی آ کے گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد، پھر اللہ یہ گواہی دے رہا ہے منافقوں کے بارے میں، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، آپ تو رسول ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بھی جانتا ہے آپ رسول ہیں، لیکن یہ جو منافق آ کر کے زبان سے جو گواہی دے رہے ہیں اور دل میں وہ کفار سے ملے ہوئے ہیں، آپ کی باتوں کو کفار تک پہنچاتے ہیں، دل میں آپ کے خلاف نفرت پالے ہوئے ہیں، لہذا ان کی جو زبان سے نکلی ہوئی گواہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی یہ بات جھوٹی ہے، منافق جھوٹے ہیں۔ دیکھا آپ نے، زبان سے اقرار ہے، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ منافقین تقاضا پورا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن دل میں وہ نہیں ہے جو زبان میں کہتے ہیں۔ ایک چیز نکل گئی، اللہ نے کہا کہ لوگ جھوٹے ہیں، پتہ ہی چلا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ان چاروں چیزوں کے ساتھ ہو، علم کے ساتھ ہو، زبان سے ہو، وہی بات دل میں ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے، تبھی یہ گواہی قابل قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر کہا من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، یہاں بھی وہی بات کہ جو شخص مرتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، وہ یہ بات جانتا ہے، جاننا شرط ہے، تو کیا ہوگا؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ والکفار الذین دعاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم للتوحید عرفوا هذا المعنى۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ہاتھ دیکھیے کبھی کہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ کی گواہی، سجدہ کہیں اور کر رہے ہیں، عبادت کہیں اور کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کلمہ توحید کا مطلب اگر یہی ہوتا کہ زبان سے اقرار کر لو، عبادت کسی کی بھی کرو، اگر یہی مطلب ہوتا تو سب سے پہلے کفار مکہ اس کلمہ کو پڑھ رہے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے پہلی دعوت دی تھی، کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنی سی بات میں سارا کفار مکہ آپ کے خلاف ہو گیا، اتنی بڑی بات تھی کیا؟ اگر یہی بات ہوتی کہ زبان سے بولنا ہوتا اور بس کسی کی بھی بات منا، جس کی بھی چاہے عبادت کرو، اگر یہی مطلب ہوتا وہ سب سے پہلے کہہ دیتے، کیوں دشمنی بولتے، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس کو زمانے جاہلیت میں امین اور امانت دار اور سب سے سچا کہا گیا، ان کے خلاف دشمنی بول دیتے، جن کے پاس اپنی امانتیں رکھی ہوئی تھی ان کے خلاف دشمنی بول دیتے۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ کو صرف زبان سے بولنا مقصد نہیں تھا،
کیونکہ انہوں نے اس معنی کو سمجھ لیا تھا کہ اگر اس کلمہ کو پڑھ لیے مطلب یہ ہے کہ جتنے معبود ہیں ہمارے سب کو چھوڑنا پڑے گا اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان کی پرابلم تھی اور یہ ان کی مشکل تھی کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تکلیف دیتے تھے. اسی کلمے کو بولنے کے لیے جب کہا تو آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیے ہے نا. اور کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا تمام معبودوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا؟ کیونکہ اس کلمے میں یہی بتایا گیا کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے ایک معبود ہے. تو ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی. وہ سمجھ گئے تھے کفار مکہ کہ اس کلمے کا مطلب ہے تمام معبودوں کو چھوڑو، ایک آسمان والے کو مان دو. وہ لوگ اوپر اس کو بھی مانتے تھے لیکن ساتھ میں ملا کر کے مانتے تھے. لیکن یہ کلمہ ہمیں یہ بتا رہا ہے ملا کر کے نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تمام کو چھوڑو پھر اللہ کو مانو. اس کلمے کا درس یہ ہے لیکن انہوں نے نہیں کیا. لیکن آج کے بہت سارے قبر پرستوں کو دیکھیں جو لوگ غیروں کے یہاں جاتے ہیں اپنی حاجات لے کر کے، اپنے مناجات لے کر کے، اپنی ضروریات لے کر کے کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کی گواہی کا، لیکن عبادت کسی اور کی. تو میرے بھائیوں گویا کہ ان لوگوں نے اس کلمے کو نہیں سمجھا. اس کے بعد کہا، اور اگر یہی بات ہوتی ہے کلمہ پڑھ لینے کا تو آپ کے چچا ابو طالب، جس کے بارے میں بات پیچھے آ چکی تھی پچھلے پہلے درس میں، کہ جب ان کی وفات قریب ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. کہا کہ اے میرے چچا ایک بار آپ کہہ دیجیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، میں اسی کو دلیل بناؤں گا اللہ کے پاس آپ کی بخشش کرانے کے لیے. لیکن نہیں کہی، کیونکہ وہ ابو طالب کو معلوم تھا، اور وہ ابو طالب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مدد کی کہ بہت سارے لوگ اس سے پیچھے رہ گئے. بہت زیادہ آپ کا تعاون کیا دعوتی کام میں، جتنے رکاوٹیں تھیں سب کو انہوں نے فیس کیا، انہوں نے مقابلہ کیا. لیکن اس کے باوجود وہ ایک کلمہ نہیں پڑھ سکے. کہا لم يستجب له، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. مع انه كان من احرص الناس على تحقيق رغباته لانه عرف معناها. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتے تھے، وہ ہماری ہر بات مانتے تھے، لیکن اس بات کو نہیں مانا. ایک کلمہ کہنے کے لیے کہا، نہیں مانا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ایک کلمہ کہہ دیں گے تو سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر لوگوں کا تانا مجھے سننا پڑے گا. تو انہوں نے یہ جان لیا تھا، کہا کہ وَأَنَّهُ لَيْسَ مُجَرَّدَ نُطْقٍ لَهَا بَلْ لَهَا مَعْنًى وَمُقْتَضَيَاتٍ، بلکہ اس کے معنی بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں. اس کو پورا کریں گے تبھی یہ کلمہ ہمیں اور آپ کو فائدہ دے گا. کہا فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي زَمَانِنَا. تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو لوگ آج اسلام کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا ہے یقر بها ثم يعمل بما يضادها بما كفروا. اس کلمہ کا اقرار بھی کرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. اس کلمے کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اپنا معبود اور اپنی حاجتیں کسی اور سے بھی طلب کرتے ہیں، گویا کہ یہ تناقض کے شکار ہیں. لہذا پہلی شرط کا خلاصہ یہ ہے کہ علم ہونا ضروری ہے، اور جو گواہی دے رہے ہیں ہم تو چار چیزوں کے ساتھ ہو، علم کے ساتھ ہو، زبان کے ساتھ ہو، کوئی چیز دل میں بھی ہو اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل ہو، تبھی جا کر کے کلمہ کارگر ہو سکتا ہے.